ہم نے دیکھا کہ پیر کو ایک پریس کانفرنس سامنے آتی ہے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر حکومت پابندی لگانے جا رہی ہے۔ اس کے بعد طلال چودھری صاحب آتے ہیں کہ پابندی لگائی جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈپٹی وزیر اعظم اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ ابھی اتحادیوں سے مشاورت ہوگی اور جو سینئر ترین رہنما ہیں جماعت کے ان سے بھی بات کی جائے گی۔ لیکن جاوید لطیف صاحب ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے، انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت کا مقابلہ سیاست سے ہونا چاہیے۔ اس طرح کے بیانات سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی مشاورت نہیں کی جاتی ہے۔ اس قسم کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ کچھ صاحبان کے جو سینئر ممبران ہیں وہ ایک طرف کھیلتے ہیں، دوسری جو گروہ ہے وہ دوسری طرف کھیلتا ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست ہے اور شاید عقل مندی کی زیادت ہے۔ لیکن مجھے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی، رضوان ولی صاحب، انور صاحب زور دے رہے ہیں مذاکرات کہ سیاسی مذاکرات ہو، اگر پی ٹی آئی مان جاتی ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات، اور امپریشن یہ ملتا ہے کہ شاید مذاکرات کے بعد پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں۔ اب جو ریاستی پرابلمس ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ کوئی 8,000 ارب پہ پہنچ گیا ہے، کوئی 500 ارب کی سالانہ بجلی چوری ہو جاتی ہے، کوئی اسٹیٹ انٹرپرائز جو ہے 1100-1200 ارب جو ہے وہ سالانہ نقصان کر دیتے ہیں۔ جو قومی قرضہ ہے وہ پچھلے 15-16 سالوں میں وہ 5,000 ارب سے پہنچ گیا 71,000 ارب سے۔ اب ذرا مجھے رضوان صاحب یا انور صاحب یہ سمجھا دیں کہ اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں، یہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں، تو جو ریاست کے پرابلم ہے کیا وہ دور ہو جائیں گے؟ کیا مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے بجلی میں چوری ہو رہی ہے؟ کیا مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے بجٹ کا خسارہ 8-9 ہزار ارب تک پہنچ گیا ہے؟ کیا مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے اسٹیٹ اور انٹرپرائز جو ہے وہ 1,000-2,000 کا نقصان کر سکتی ہے؟ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یہ سب حکومت کر چکی ہیں، یہ سب وفاق میں رہ چکی ہیں، جو باقی حکومت سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ پرابلم جو ہے ریاست کی ویسے کے تو مذاکرات کے نتیجے میں 24 کروڑ پاکستانیوں کو مدعے کیا کرتے ہیں؟ سر آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنامک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ سامنے آتی ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے فچ کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے۔ ان ساری چیزوں میں، ساری رپورٹس میں جو ایک چیز کامن ہم نے دیکھی ہے وہ یہ تھی کہ بیرونی جو ادائیگیوں کا رسک ہے وہ سب سے بڑا رسک ہے، اور سیاسی عدم استحکام پر بھی ان رپورٹس میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے ان رپورٹس پر؟ لے لیتے ہیں مختصر۔ دیکھیے آئی ایم ایف کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے جی وہ 3.5% ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، توقع ہے 3.5%۔ اب آپ سوچیے کہ سن 2020 میں ہماری جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ -1.1 تھی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5% آئے گی، وچ از ویری پازیٹیو۔ 2023 میں آپ دیکھ لیں تو تقریباً 0% جی ڈی پی گروتھ تھی، اور اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ 3.5% گروتھ ہوگی۔ اب معیشت کے اندر دو فیزز مرحلے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے استحکام کا اور دوسرا مرحلہ آتا ہے ترقی کا۔ جی تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ استحکام کا مرحلہ جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے، وہ پورا ہو گیا ہے، اور اب ترقی کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے جس میں 3.5% گروتھ آئے گی۔ اب فچ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو دوبارہ سے ذرا غور سے دیکھیں۔ فچ کی اسٹیٹمنٹ انگریزی میں یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان پولیٹیکل unrest and political economic stability، یعنی سیاسی امنی ہے وہ معاشی استحکام کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا معاشی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ تو فچ یہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ معاشی استحکام آ چکا ہے، اور معاشی استحکام آنے کے بعد اب اس معاشی استحکام کو خطرہ ہے اگر سیاسی پابندی سامنے آتی ہے۔ میں تو اسٹیٹمنٹ کو ایسے پڑھ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف اور فچ جو ہے یہ ان دونوں میں سے ہے کہ استحکام آ چکا ہے اور ترقی کی طرف ملک بڑھ رہا ہے، لیکن اس ترقی کے لیے ترقی کی جانچ، اس ترقی کے راستے میں جو خطرہ ہے وہ معاشی عدم استحکام ہے یا ڈر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بینک آف امریکہ کی رپورٹ کوئی 2 مہینے پہلے آئی، وہ اپنے فالوورز، اپنے کلائنٹس کو یہ کہتی تھی کہ پاکستان کے بانڈ خریدنے کا وقت آ گیا ہے۔ بینک آف امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی
معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے بانڈ سستے جائیں کیونکہ اس کی یہ توقع ہے بینک آف صحیح. امریکہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ بہت کلیئرلی سامنے آیا کہ معاشی استحکام آ چکا ہے. ان رپورٹس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر سیاسی استحکام نہیں آتا تو معاشی استحکام کو خطرہ ہے. میری سمجھ میں تو یہ بات آئی. ہاں مجھے عباسی صاحب کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے. پتہ نہیں آج کے پروگرام کے بعد یہ اڈھاک جاج لگنے کے قابل رہ جائیں گے کہ نہیں رہ جائیں گے. نہیں میں نے تو